لیکن جس دن نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی اور یہ کہا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی کبھی نہیں مر سکتے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے، ایسی اللہ کے نبی بھی اللہ سے ملنے گئے ہیں، وہ ضرور لوٹ کر واپس آئیں گے۔ ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا، ان کے ہاتھ سے تلوار چھینی اور ان کو قرآن کا پیغام سنایا، اے عمر ہوش میں آؤ، جو موت نبی کی اوپر آنے کی وہ آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو ڈبل موت نہیں دے گا، دو موتیں نہیں دے گا، نہیں۔ ما منکم من احد، تم میں سے جو لوگ بھی یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو یہ جانتا تھا، جو محمد کو رب سمجھتا تھا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت فاطمہ کا حال یہ تھا اس دن جس دن نبی کا انتقال ہوا، وہ اپنے ابو کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ شعر پڑھتی جا رہی تھی، وَاكَرْبَ أَبَطَا مَنْ أَجَابَ رَبَّنْدَا وَاكَرْبَ أَبَطَا مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَا وَاكَرْبَ أَبَطَا إِلَى جِبْرِيلَ نَنَا۔ حضرت فاطمہ یہ کہتی جا رہی ہیں، ہائے میرے ابو، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، آئے میرے ابو، آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وَاكَرْبَ أَبَطَا، آئے میرے ابو، ہائے میرے ابو، من اجاب ربندا، آپ کو رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ وَاكَرْبَ أَبَطَا من جنت الفردوس مأوى، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آئے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ وَاكَرْبَ أَبَطَا إِلَى جِبْرِيلَ نَنَا، آئے میرے ابو، اب جبریل کس کے پاس آئیں گے، قرآن کس کے اوپر لائیں گے، اللہ کی کتاب کس پر نازل کریں گے، قرآن کی آیتیں اب کس پر اتریں گی؟ نہیں نہیں، اے ابو، میں جبریل کو روک دیتی ہوں، میں جبریل کو منع کر دیتی ہوں، آئے جبریل اب قرآن لے کے نہ آنا، آئے جبریل اب قرآن لے کے نہ آنا، آئے جبریل اب آیتیں لے کر نہ آنا، اس لیے کہ تو جس کے پاس آیتیں لے کر آتا تھا وہ اب اس دنیا میں نہ رہا، آئے جبریل اب تم قرآن لے کے نہ آنا، کیونکہ صاحب قرآن اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ کے ان جملوں سے اندازہ لگاؤ کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی تھی اللہ کے رسول کے انتقال کے موقع پر۔ یہاں بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو جشن منا لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جلوس نکال لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو نبی کے نام پر کیک بنا کر کاٹ لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کے نام پر ڈی جے اور گانے بجوا لینا، لیکن 12 ربیع الاول کو میرے بھائیو حضرت فاطمہ کا حال یہ ہے جو کہہ رہی ہیں کہ ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آئے میرے ابو، اب میں جبریل کو منع کرتی ہوں کہ وہ قرآن لے کر نہیں آئے گا۔ یہ 12 ربیع الاول کا حال ہے۔ تمہارے لیے تو بہت آسان ہے خوشیاں منا لینا، لیکن جن آنکھوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو دیکھا ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہے، فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عمر کو تلوار نکالتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، پورا مدینہ غمگین تھا اور فاطمہ کہہ رہی تھی آج میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر وہ غم کسی پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں، اتنے غموں کا بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر ان غموں کو ہم کسی دن کے اوپر ڈال دیں تو دن بھی رات میں بدل جائے گا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں اتنے غم میرے اوپر ٹوٹے۔ 12 ربیع الاول کو تمہارے کلیجے کیسے خوشیاں منانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تمہارے دل یہ کیسے گوارا کر
کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں، 12 ربیع الاول کو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ کی تلوار تمہیں نہیں دکھائی دیتی ہے، 12 ربیع الاول کو میرے بھائیوں حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں، اور تم ڈی جے بجا کر جشن منا لیتے ہو۔ تمہاری عزت، تمہارا احترام یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ تمہارے کلیجے اور تمہارے دل اس کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ یہیں سے تو شک ہوتا ہے کہ تمہیں رسول کے انتقال والے دن جشن مناتے ہو، تمہیں رسول کے انتقال کی خوشی ہے یا آپ کی پیدائش کا جشن ہے؟ یہیں سے ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ہے کیا؟ تقریباً 32 گھنٹے تک، یہ موجودہ دور کے حساب سے بتلا رہا ہوں، کہیں مت کہنا اس زمانے میں گھڑی نہیں چلتی تھی تو آپ نے گھنٹے کیسے بتا دیے۔ تقریباً 32 گھنٹے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا نہیں گیا، آپ حجرہ عائشہ ہی میں رہے۔ لوگ آتے گئے دیکھتے گئے، آتے گئے دیکھتے گئے، آتے گئے دیکھتے گئے، کسی کو یقین نہیں تھا یہ کیا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ رات میں پہنچتے ہیں، بہت دور کے رہنے والے دروازے کو دستک دیتے ہیں، امی عائشہ نے دروازہ کھولا، امی عائشہ جی سنا ہے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے؟ ہاں صحیح سنا ہے، میں نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر میں خبر ملی ہے، رات کا اندھیرا ہے، صبح اللہ کے نبی کو دفنا دیا جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا ایک بار دیدار کر لوں، آپ کا چہرہ دیکھ لوں۔ حضرت عائشہ نے حجرے میں آنے کی اجازت دی، چادر کھینچی، کہا دیکھ لو اپنے نبی کا چہرہ۔ باہر سے آنے والے لوگوں نے اس چہرے کو دیکھا، کہنے لگے امی عائشہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے چہرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اگر تھوڑی سی روشنی ہو جائے، چراغ جلا دیا جائے تاکہ میں نبی اکرم کے چہرے کو صحیح سے دیکھ سکوں۔ حضرت عائشہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باہر سے آنے والے صحابیوں نے کہا امی عائشہ ہم آپ کو رلانا نہیں چاہتے تھے، ہم نے تو صرف چراغ جلانے کی بات کہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں او محمد کے چاہنے والوں، او محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، میرے گھر کا اتنا امتحان نہ لو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ نہ کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں انسلٹ کی کون سی بات ہے، امتحان کی کون سی بات ہے، ہم نے چہرہ دیکھنا ہے اور آپ چراغ جلا کے لے آئیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے محمد کے ساتھیو تم چراغ جلانے کی بات کرتے ہو، تمہارے نبی نے، تمہارے سردار نے، تمہارے سید نے، تمہارے امام نے، امام کائنات نے، محمد رسول اللہ نے، تمہارے نبی نے ہمارے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ پوری زندگی پھر اسی آخرت کی فکر آپ کو رہی، یہاں تک کہ انتقال کے بعد بھی آپ نے اپنے گھر میں اتنا تیل نہیں چھوڑا تھا کہ چراغ بھی جل سکے۔ تب حضرت عائشہ پڑوس میں جاتی ہیں اور پڑوس کی عورت سے کہتی ہیں کہ اے میری پڑوسن تھوڑا سا تیل ادھار دے دے، میرے پاس جب انتظام ہو جائے گا تو میں تجھے دے دوں گی۔ وہ پڑوس میں جاتی ہیں اور تیل لاتی ہیں، پھر چراغ جلاتی ہیں اور لوگوں کو، آنے والوں کو نبی کا چہرہ دکھاتی ہیں۔ پھر اس طریقے سے بتایا کہ دیکھو پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج اپنے گھر سے جب گیا تو چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔